بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم۔ غزوہ بدر کا مختصر تذکرہ۔ غزوہ بدر صحیح اور مشہور قول کے مطابق ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک بروز جمعہ کو ہوا، جس کا مختصر قصہ درج ذیل ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان کی قیادت میں قریش کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا ہے، جس میں قریش کے ہر مرد و عورت نے اپنا سرمایہ لگایا ہے، جس کی مقدار تقریباً 50,000 دینار ہے۔ مسلمان چونکہ مکہ کفار کے ظلم و ستم کو دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ اگر قریش کی معیشت مضبوط ہو گئی تو وہ اسلام کو مٹانے میں ذرہ برابر تحمل نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اس قافلے کے تعاقب میں نکل پڑے۔ جب ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ مسلمان اس کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس نے سمسم بن عمر غفاری کو اجرت دے کر مکہ بھیجا تاکہ وہ قریش کو ان حالات سے آگاہ کر دے۔ چنانچہ غفاری مکہ آیا اور اس نے قریش کو اس کی خبر دی۔ اس خبر کی اطلاع ملتے ہی مکہ میں قہرام مچ گیا اور ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر اپنے قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے روانہ ہوا۔ دوسری طرف ابو سفیان نے راستہ تبدیل کیا اور بدر کے علاقے کو بائیں جانب چھوڑتے ہوئے سمندر کے راستے سے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب ابو سفیان نے اپنے قافلے کو محفوظ سمجھ لیا تو ابو جہل کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم صحیح سلامت بچ کر نکل گئے ہیں، اس لیے اب تم لوگ بھی واپس آ جاؤ۔ یہ سن کر ابو جہل نے کہا کہ ہم واپس نہیں ہوں گے بلکہ بدر جائیں گے، جہاں ہر سال میلہ لگتا تھا، وہاں 3 دن ٹھہریں گے، جانور ذبح کریں گے، شراب پئیں گے اور عورتیں ہمارے سامنے گائیں گی، اس کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ ابو جہل کو اس کی قوم میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے واپس لوٹنے کے لیے کہا، لیکن اس نے کسی کی بات نہیں مانی حتیٰ کہ وہ مقام بدر پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام روحاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو سفیان کے بچ جانے اور 1000 کفار کے مقام بدر تک پہنچ جانے کی اطلاع ملی۔ کفار کی اس جماعت کا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کو پہلے سے کوئی علم نہیں تھا اور نہ ہی مسلمان مدینہ سے جنگ کی تیاری کے ساتھ نکلے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں واپس مدینہ جانا چاہیے یا ہمیں ان کفار سے قتال کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت مقداد بن اسود، حضرت سعد بن معاذ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یکے بعد دیگرے بڑی جانسارانہ بات کہی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی ساتھیوں کے ساتھ مقام بدر پہنچ گئے۔ اگلے دن حق و باطل کی پہلی عظیم جنگ شروع ہوئی۔ صحابہ اکرام نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے
کہ دنیا آج تک ان کی شجاعت کی مثال دیتی ہے۔ صحابہ اکرام کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں گھوڑے پر سوار ہو کر فرشتے بھی لڑ رہے تھے۔ بالآخر قریش کو زبردست شکست ہوئی۔ ابو جہل، عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی، زمعہ، ولید اور امیہ بن خلف وغیرہ کل 70 کفار اس جنگ میں مارے گئے اور 70 کفار قید ہوئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد قیدیوں کے سلسلے میں مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت عمر، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی رائے تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اس رائے کے مطابق فیصلہ ہوا۔ جن لوگوں نے فدیے کی رقم ادا کی ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا گیا، اور جن کے پاس پیسے نہیں تھے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ نثار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، اس کے بعد مکہ چلے جائیں۔ ان قیدیوں میں سے صرف 2 آدمی، نصر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو قتل کیا گیا، چونکہ یہ دونوں نہایت شریر اور بدمعاش تھے۔ مدینہ منورہ سے 155 اور مکہ سے 310 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کنواں تھا جو بدر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اسی مناسبت سے اس کنویں کی متصل آبادی کو بھی بدر کہا جانے لگا۔ غزوہ بدر کے مشہور قول کے مطابق مسلمانوں کی تعداد 313، جن کے پاس 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، جبکہ کفار کا لشکر 1000 کا تھا جن کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید اور 17 کفار قتل کیے گئے، نیز 70 کفار قید ہوئے۔